مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام البقرہ اس تذکرے سے لیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو ایک گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیے جانے کے مطابق اس سورت کے 8ویں رکوع میں کیا گیا ہے. چونکہ اس صورت میں خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے اور یہود میں جن کو اللہ تعالیٰ ایک موحد قوم بنانا چاہتا تھا گائے کی پرستش کا مرض مصر میں پیدا کر چکا ہے. اس لیے گائے کے ذبح کا تذکرہ اس صورت کے اہم ترین مضامین میں سے خلاصہ مضمون. اس صورت کا خلاصہ مضمون یہ بتایا کہ مسلمان کس طرح ایک کامیاب اور زندہ قوم بن سکتے ہیں. چنانچہ رکوع 1 میں سب سے پہلے ان اصول کا ذکر کیا جو اسلام کی بنیاد ہیں اور بتایا کہ جو ان پر عمل پیرا ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو ان کی پرواہ نہ کریں گے دکھ اٹھائیں گے. پھر ایک اور گروہ منافقین کا ذکر کیا جو منہ سے تسلیم کرتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا اور اس سے اس کی توحید کے دلائل دیے اور اس کی عبادت کو ضروری ٹھہرایا. پھر انسان کے کمال کا ذکر فرمایا اور اس کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی کہ بغیر نبوت کے وہ کمال حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے مولوی محمد علی صاحب کی تفسیر کا خاص کمال یہ ہے کہ اس صورت کا نام وجہ تسمیہ شان نزول اور وہ کیسا ماحول تھا کس ماحول میں جو ہے نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر ابتدا میں کیا ہے اس کے درمیان میں کیا ہے اور اس کے آخری حصے میں جو ہے کیا درس ہے. تمام چیزوں کا پہلے خلاصہ پیش کر لیتے ہیں. تو یہ خاص کمال تھا جس کی وجہ سے کئی چیزیں رہی ہیں جس کی وجہ سے حضرت نے کئی اردو ترجموں میں تفاسیر میں جس چیز کو جس تفسیر کو پسند فرمایا یہ مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا اور اس سے اس کی توحید کے دلائل دیے اور اس کی عبادت کو ضروری ٹھہرایا. پھر انسان کے کمال کا ذکر فرمایا اور اس کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی کہ بغیر نبوت کے وہ کمال حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا. نمبر 5 کمال کے بعد گر جانے کے خطرے سے ڈرایا. یہود کا ذکر کیا جو ایک منعم علیہ قوم تھی. منعم علیہ مطلب یہ کہ جس پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی اللہ کی نعمت مگر بوجہ اپنی نافرمانیوں کے روکی گئی اور ان کو بتایا کہ اب بھی اگر اس نبی کو مان لو جو تمہاری ہی اپنی پیش گوئیوں کے مطابق آیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شوکت و عظمت دے گا. اس قوم کو جبکہ ان لوگوں کو اپنے مذہبی اعتبار سے قدیم ہونے کا بڑا زوم ہے یہود کی. دہلی میں آپ کے ساون کرپال روحانی مشن کے نام سے بہت بڑا جو ہے یہ سرداروں کا ایک بڑی ان کی جو ہے نا کیا کرنا چاہیے
صدقہ کے طور پر آشرم ہے، اس میں ان کے سالانہ جلسے میں جو بھی سال میں 4-5 ایسے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، تو علی صلاح الدین صاحب جو ہے نا گھس پٹ کے اس میں موقع نکالے، اس کے طور پر تعارف ہوا، تعلیم ہوئی، اور وہاں سے جو ہے دعوت نامے بھی آتے رہے، اور یہ 2000 کے اندر جو واقعات ہوئے اس سے قبل تک بھی جو ہے مبلغین کا برابر آنا جانا رہا۔ اس میں میں سید بادشاہ صاحب اور صلاح الدین صاحب اور ہمارے یوسف الدین آفریدی صاحب، یہ سب مل کے جو ہے وفد کی شکل میں یہاں سے دلی گئے تھے، اور وہاں ان کے پاس قیام رہا، اور پھر وہاں ان کا ایک خاص کمال یہ ہوتا تھا کہ وہ یہودیوں کے نمائندے بھی بلاتے تھے، تو وہاں اس میں اور وہاں جانے کے بعد بھی ان کا ایک گیسٹ ہاؤس تھا جس کے اندر جو کھانے پینے کا انتظام اور کھانا اپنے طریقہ بھی کھانا رکھنا ڈسپلن وغیرہ آنا ہوتا، تو یہودی سے تبادلہ خیال ہو رہا تھا، یہ بھی آیا تھا اس کانفرنس میں، تو وہ دوران جس کا بھی یہ کرتا ہے کہ اسلام، میں اس کے سامنے سورہ یوسف پڑھ کے پڑھا ہوں تو بڑا وہ ہو رہا تھا، سن رہا تھا، اس کے بعد میں پھر اسلام از سن آف جوڈائزم، ہمارے یہودیت کا بچہ ہے، ہمارے مذہب یہود کا بچہ ہے، کیونکہ آخری میں آیا، اس سے پہلے انبیاء بہت سارے مبعوث کیے گئے، نبی کا بیٹا نبی چلا یہودیوں کے اندر، تو اس بات پہ ان کو بڑا جوم رہتا ہے، لیکن یہ اتنی سرکش اور نافرمان قوم ہے کہ آج بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے جو ہے نا دنیا کے اندر بین الاقوامی مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، انہیں کی سرکشی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے اندر کا امن جو برباد ہو گیا، اور وہاں جو ہے نا کہ جو فلسطین کی ریاست کے نام پہ جو ہونا تھا تو اس کے اندر رکاوٹیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اس کے بعد ابھی بھی جو ہے نا اسلحہ کے زور کے اوپر ان کی زمینوں کا ہتھیا لینا، ان کے گھروں کو جو ہے نا آپ کی بلڈوز کرنا، یہ سب جو ہے نا بلڈوزر کی پالیسی سب وہیں سے آئی سو ہے، وہ جا کے جو ہے ان کے بھگت بنے، اور ان سے جو ہے جا کے بولے کہ یہاں کی مسلم اسلام یہاں پہ ہندوستان کے اندر جو ہے ہمارا سناتن دھرم جو ہے اس کو جو ہے خطرہ ہے، اور پھر یہ چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، تو وہ انہوں جو ہے جس طرح فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے ویسے اس قسم کے نسخے اور ان کے جو ہے نا طریقے اس میں جو بتائے تو انہوں یہاں انٹروڈیوس کریں گے کہ کبھی سنیں کہ کسی گھر کو جو ہے ڈھا دیا گیا، کسی گھر کو بلڈوزر چلا گیا، یہ سب جو ہے یہود و نصارہ کی جو ہے نا یہودیوں کی جو ہے نا آپ کی انسٹرکشنس ہیں، ان کی جو ہے نا گائیڈ لائنس ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ یہاں کے ہندوستان کی جو ہے نا یہودی ایک مرتبہ نظام الدین مغربی صاحب سے بڑی گفتگو ہوتے رہتی تھی، یہ ہوتا تھا، تو یہاں کے مارواڑیوں کے تعلق سے جب گفتگو بولا صاحب یہاں کے مارواڑی یہاں ہندوستان کی یہودی تو بالکل صحیح ہے، بھائی اللہ ہندوستان کی یہودی دکھتے ہیں، تو کیونکہ یہود کے پاس بھی کیا ہوتا تھا کہ انہیں معیشت کے اوپر سب سے پہلے کنٹرول کرتے، لوگوں کو قرضے دینا، فلاں کرنا، یہ کرنا، منی لانڈرنگ کا جو وہ ہوتا تھا، تو سب جو ہے نا سب سے یہود یہاں حتیٰ کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی، جب جنگوں کا معاملہ آیا تو یہودیوں سے مدد لینے کے لیے اپنے زر بختر اور فلاں خاص چیزیں یہودیوں کے پاس میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہود ان کے پاس میں رکھا کے ان سے چیزیں لے کے جو ہے نا جنگ کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، تو مطلب یہ کہ معیشت کے اوپر کنٹرول کرنے والے شروع سے جو ہے نا یہود رہے، تو یہاں پر بھی ہندوستان کے اندر جو ہے آپ کو وہ فلاں رہن سینٹر فلاں سینٹر کے نام سے ہندو سے جو اپنی آؤٹ لیٹس لگا کے جو ہے نا لوگوں کی جو ان کی ضرورتوں کے اوپر جو وہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی معیشت کو خون چوسے ویسا جو ہے نا اس طرح ان کی جو ہے جو مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب لیتا ہے آدمی قرض 10,000 تو سود کے نام پہ 20,000 بھی پے کرنے کے بعد بھی بولتا ابھی باقی ہے، بولتا اسلام جو ہے نا اس چیز کو ختم کرا ہے، انسانیت کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا اسلام کا احسان یہ ہے کہ غریبوں، مظلوموں، یتیموں اور آپ کے محتاجوں کو جو برسوں سے جو ہے نا پس رہے تھے، آپ کے مقتدر طبقے کے اور طاقتور طبقے کے اور معاشی حالات میں جو ہے نا جو چھائے ہوئے تھے سوسائٹی کے اوپر، سماج کے اوپر، ان کے پنجوں سے، ان کے شکنجوں سے آزاد کرانے کے لیے اسلامی تعلیمات جو ہے نا ان کے لیے نجات دیں، تو یہ ایک نہیں معاملہ، یہ
تو تمام چیزوں کے اندر جیسا کہ آپ نے فرمایا یا اوپر اس کے اندر کہ شروع میں کیا بتایا گیا اس کے اندر وہ نبوت کا جو ذکر کیے ہیں یہاں پر کہ ہاں اس کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی کہ بغیر نبوت کے وہ کمال حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک جملے کو اگر پھیلائیں گے تو نبوت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہیں اس کے اندر کہ جو ہے کمزوروں کے ساتھ میں کس طرح سلوک کرنا ہے, یتیموں کے ساتھ میں کیسا وہ کرنا ہے, ظالموں کو جو ہے نا کیسا جو ہے نا ظلم سے جو ہے نا غریبوں کے اوپر جو ہے آپ کے سے بچانا ہے. یہ تمام چیزوں کی جو ہے نا آپ کے اگر کوئی وہ ہو سکتا ہے, اس کو مداوع ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی دستور ہو سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی نبوت کا جو ہے پیغام ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. تو بہرحال یہ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے اور یہاں تک کہ اس قوم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کھلے الفاظ کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. یہ جو آیت جو آئی اس کے اندر کیا مطلب ہے اس کا؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم اس نعمت کو اللہ کی جو اللہ نے تم پر عطا کی اور وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی تمام کائنات اس کے اندر علی العالمین تمام جو ہے نا آپ اس کے اندر تم کو دونوں اتفاق دیکھو عراق میں 80 سے 81 سے 84 کے قیام کے دوران میں اگر میں لکھ کے وہاں پر ریڈیو اسٹیشن پہ اپنا تعارف بھیجا کرا تھا عراق ریڈیو کو, تو انہیں جواب میں بولا کہ آپ آئیے آپ کی ریکارڈنگ کریں گے. ان کے آفیشیل لیٹر آیا, کمپنی میں بتایا کرا تو لوگ خوش ہو گئے. اس کے بعد میں ایک بچے کو لے کے وہاں پہنچا, لیٹر لے کے بتایا تو ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں اس کے سامنے انہیں بیٹھ کے جیسے اسٹوڈیو ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی اس میں ریڈیو ریکارڈنگ کا تو آئینہ رہتا ہے بیچ میں, اس کے بعد مشینیں ادھر رہتی ہیں, پڑھنے والا ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے رہتا ہے. تو وہ تلاوت کے اندر جو ہے نا کیسے بھی پڑھو بولتے ہیں اشارہ کرا. تو میں سورہ بقرہ کی آیتوں کے اندر جب آیت اس پر آیا میں وَإِذْ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. بولتے اور رفیق بول کے اندر سے ہاتھ اٹھا کے بولا ممنوع آ گئی تلاوت, روک دیا ریکارڈنگ روک دیا. کیا کہ بولا کہ انا نسیت ہذا کیا کہتے ہیں ان آیتوں کی سورہ بقرہ کی جو ہے وہ سلیکٹڈ جس کے اندر یہودیوں کی جو ہے نا وہ تعریف آئی ہے وہ جو ہے وہاں ان کے ریڈیو سے جو ہے نا نشر کرنے کے اوپر امتناع تھا کہ صدام جب معلوم ہوا تو اس طرح جو ہے اب صدام حسین کا زمانہ تھا اس زمانے میں جو ہے وہ ان کی بعض پارٹی کے لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہے نا ان آیتوں کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. اتنا جو ہے نا ان کی یہود اور اسرائیل کے خلاف میں اس قدر جا رہے ہیں نا اس کا وہ ہوتا تھا. اور اگر کسی ملک کے صدر سے اگر کوئی ڈرتا تھا تو اسرائیل تو صدام سے ڈرتا تھا, لیکن بین الاقوامی سازش کرتی اس کے لیے گھیر گھار کے لا کے جو ہے نا آخر اس کو مٹا دیے, ختم ہی کر دی اس کی طاقت. تو اس طرح جو ہے یہود ایک ایسی قوم ہے ان کی ریشہ دوانیوں کو اور ان کی جو ہے نا بدماشیوں کو اچھی طرح جو جانتا تھا تو ہٹلر جانتا تھا. جرمنی میں یورپ کے اندر جرمنی میں جس طرح جو ہے وہاں لوگ بس گئے, دنیا کے ہر کونے میں بسے ہوئے ہیں یہ, تو جہاں بھی جاتے ہیں تو جو ہے نا وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا لوگوں کی معیشت کس کو چل رہی ہے, لوگوں کے کاروبار کیسے ہیں, ان کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا کیسا جو ان کی سرمایہ کی مدد کرنا, پھر ان سے جو ہے نا وہ حاصل کرنا, ان چیزوں کے اندر بہت بڑا جو ہے ان کا وہ رہتا ہے ابھی بھی. اور آج بھی امریکہ جیسے اتنے بڑے جو ہے نا ملک میں جو سرمایہ دارہ نظام کیپٹلزم کا جو ہے نا آپ کے وہ ایک مرکز مانا جاتا ہے, وہ جو ہے وہاں پر بھی اگر کوئی چھائے ہوئے ہیں تو یہی جو ہے نا یہی قوم کے لوگ ذرائع ابلاغ پہ ان کا کنٹرول, وہاں کی بڑی بڑی جو ہے نا فائنانس کمپنیاں جو ہیں جو قرضے دینے والے کنسٹرکشن کمپنی ساری جو ہے نا یہود پڑے. تو یہ ان کی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا اس کو انہیں سمجھ گیا کہ جو ہے نا
قوم کو دیمک کی طرح جو ہے نا چاٹ جانے والی اگر کوئی وہ ہے تو یہ یہود ہے، اسلام کا قتل عام کرو. کس طرح جو ہے موقع میں اس آپ کے جرمنی میں جو وہ کیا ہوا ہے وہ آج تک جو ہے نا دنیا اس کے جو ہے نا ظلم کے اوپر اس کے فیصلے پر جو ہے آج تک جو ہے لعنت ملامت کرتی ہے. تو یہ 90% یہودیوں کا قتل کر دیا گیا تھا اس زمانے میں وہاں کا تو 10% چھوڑا ہاں اور یہ بولا کہ اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ 10% کیا کرتے ہیں، ان کے حرکات کا اندازہ ہوگا آگے قوم پہ چھوڑ دیا اور ہاں. لوگ نہیں باقی 10% چھوڑا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کرا تھا. اور وہ اتنا جو ہے نا آپ کو وہ تھا اس شخص اتنا خطرناک اور اتنے عزائم میں، لیکن اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کیا، حضور کی تعریف کیا، اسلام کی تعریف کیا، قرآن کی تعریف کیا. تو اس طرح جو ہے تو یہ جو جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا، اس میں اس کی توحید کے دلائل دیے اور اس کی عبادت کو ضروری ٹھہرایا، پھر انسان کے کمال کا ذکر فرمایا اور اس کمال تک پہنچنے کی راہ بتائی کہ بغیر نبوت کے وہ کمال کے حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا. کمال کے بعد گر جانے کے خطرے سے لگا، کمال تک تو پہنچ گئے لیکن وہاں سے پھر جو ہے اسفل سافلین میں کیسے جاتے ہیں اس کی وجوہات کا بھی ذکر کیا. یہود کا ذکر کیا جو ایک منعم علیہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر یوں ہوئی کہ نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی، اور کثرت سے انبیاء جو ہے نا مبعوث کیے گئے یہود کے اندر. مگر ان کا یہ ایسی سرکش قوم تھی یقتلون الانبیاء بغیر الحق، یہ جو ہے نا انبیاء کا جو ہے نا آپ کے ناحق جو ہے نا قتل کیا کرتے تھے. اور پھر جو ہے اپنی تورات کے اندر جو ہے آتا ہے کہ جو ہے وہ اسی لیے ان کے لیے ذکر آیا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند جو ہے معدود چند دراہم یا پھر جو ہے نا پیسوں کے عوض بیچا مت کرو. تو یہ یہود جو تھے جو مذہبی آپ کی ذمہ داری پہ جو تھے وہ منمانی کیا کرتے تھے اور جو ہے نا یحرفون الکلام بانفسہم، اور اپنے طرف سے جو ہے نا اللہ کے کلام کو آیتوں کو بدل دیتے تھے اور اس کو جو ہے نا تبدیل کر دیتے اور کہتے تھے وہ یقولون ھذا من عند اللہ، اور وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس طرح جو ہے ان کا جو معاملہ تھا. تو یہود کا ذکر کیا جو ایک منعم علیہ قوم تھی مگر بوجہ اپنی نافرمانیوں کے رد کی گئی، اور ان کو بتایا کہ اب بھی اگر اس نبی کو مان لو جو تمہاری ہی اپنی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شوکت و عظمت دے گا. اور کئی یہودی کے زمانے میں جو اسلام قبول کیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو صحابہ کرام کے طبقے میں ان کا شمار ہوا، اور پھر وہ لوگ جب حق کی صداقت کی تصدیق کر چکے اسلام میں داخل ہو گئے تو وہاں پر ان کی بھی جو ہے نا آپ کی وہ بھی اسلام کا ایک حصہ بن گیا. اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں شوکت عظمت دے گا. اور پھر آپ کے 6 تا 9 پھر ان پر جو انعامات کیے اور جو نافرمانیاں انہوں نے کی ان کا ذکر فرمایا اور ضمناً مسلمانوں کو سمجھایا. پھر بنی اسرائیل کے میثاق اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے. اس قدر جو ہے نا واضح انداز سے جو ہے اس تشریح کا کیسا بہترین انداز ہے کہ ان کی جو غلطیاں تھیں انہوں نے جو انبیاء کے ساتھ میں جو معاملہ کیا جو سلوک کیا اس سے جو ہے تاریخ کے طور پر اس کو دہرایا اور پھر مسلمانوں کو اس بات سے متنبع کیا کہ تم خود جو ہے نا اس کا شکار نہ ہو جاؤ. اور آج عالم اسلام کے اندر معاملہ جو ہے نا بھی ہو رہا ہے. صحیح جو ہے اسلام صحیح جو ہے نا اسلام کی تعلیمات وہ ایک جگہ ہیں اور یہ مولویوں کا جو ہے نا کہ اسلام ایک عجیب بنا ہوا کس قسم کا جو ہے نا چونچوں کا مربع بنا کر رکھی. یہ حضرت اللہ کا ہے کہ قول انسان کو اس قدر جو ہے نا غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایسی ایسی جہتیں عطا کرتا ہے کہ کیا فرمایا آپ نے الوؤں کا بازار ہے مذہب کیا ہے وہ لوگ الوؤں کا بازار کس قدر. اور وہ اتنا سخت جملہ کیوں نکلا یہ اتنا سخت جملہ کہ ان لوگوں کا طرز عمل اسلام کی جو ہے نا تعلیمات کے
کو پکڑ کے جو ہے لا کے یہ کافر اور فلاں اور یہ نو پورا جو ہے ٹھپا اللہ تعالیٰ جو چیزیں جو قدرت اپنی طرف اپنے پاس رکھا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بن کے بیٹھے ہوئے، جس طرح یہود بیٹھے رہتے تھے اور پھر جو ہے کسی کے اس کے اوپر کسی کے اچھے اور وہ خراب وہ ہونے کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے، ایسا ہی معاملہ جو ہے مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ تو بہرحال یہ کئی تفصیلات ہیں جس کے اندر جو ہے نا اگر اچھا نافرمانیوں کی اور بتایا کہ اب بھی اگر اس نبی کو مان لو جو تمہاری اپنی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شوکت و عظمت دے گا۔ پھر ان پر جو انعامات کیے اور جو نافرمانیاں انہوں نے کی ان کا ذکر فرمایا اور ضمناً مسلمانوں کو سمجھایا۔ پھر بنی اسرائیل کے میثاق اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ پھر بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا ذکر کیا جو انہیں اسلام پر تھے اور ان کا جواب دیا کیوں بنی اسرائیل میں سے یہ نبی نہیں آیا۔ پھر ان کی عداوت میں اور ترقی کر جانے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فری میسنوں والے منصوبوں کا ذکر کیا۔ پھر بتایا کہ اگر پہلی شرائع کو ہم نے منسوخ کیا ہے تو ان سے بہتر شریعت تم کو دے دی ہے، اور بتایا کہ نجات تو صرف اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے سے ملتی ہے، نہ برائے نام کسی مذہب کا پیرو ہو جانے سے۔ تو اسی لیے یہود و نصارہ کا وہ تھا کہ وہ یہود کیا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کو اپنے مذہب پر، اپنی قدامت پر اور انبیاء کی بعثت کے اوپر جو ہے نا بڑا ناز تھا، اور پھر وہ قسم کی جو ہے نا آپ کے خلط ملت کر چکے تھے اللہ کے احکامات کو اور اپنی جو ہے نا مرضیوں کو۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں کھلے انداز میں آیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا یہ قوم سرکشی کرتی تھی، اور سورہ فاتحہ کے اندر جو ذکر کر دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر ان دو گروہوں کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت بڑے جو ہے ایسے مضمون اور ایسے جو ہے نا کہ وسیع تر جو ہے آپ کے مفہوم کو جو ہے نا اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اشارے ہیں، اس کو اگر تم تفصیل سے وہ کرو تو پھر یہ پوری تاریخ جو ہے نا نکل کے آتی ہے پیچھے، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا وہ کیسے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جن پر غضب ہوا اور پھر جو گمراہ ہوئے وہ لوگ کیسے تھے۔ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو ساری چیزیں جو ہے اسی کی جو ہے کا تسلسل نظر آتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے اور اچھا انہیں جو سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا اتنے قدیم ہماری قوم کے اندر اتنے انبیاء آئے فلاں آئے، تو جو نبی آخر الزمان کو جو آنا تھا تو ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا؟ ان کو اعتراض یہی ہے آج تک بھی